ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے مدھیہ پردیش کے ضلع ستنا میں بی جے پی کے ایک لیڈر کی جانب سے ایک خاتون پر جس طرح کی درندگی ہوئی ہے، جو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے، تشدد کا جس حیوانیت کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے، اور ظالم سیاسی نیتا اور بی جے پی کے لیڈر کس طرح ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت کس قدر خطرناک ہوتی ہے، وہ کس قدر خواتین پر تشدد کرتے ہیں، اس کو لے کر کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ جبکہ پولیس نے بی جے پی لیڈر اس کے ساتھی کے خلاف مقدمات درج کر لیا ہے۔ یہ واقعہ ناگوت پولیس اسٹیشن کے دائرے اختیار میں آنے کی بات کہی گئی ہے، اور جو متاثرہ خاتون ہے وہ اپنے علاقے میں اور اسی علاقے میں بیوٹی پارلر چلاتی تھی۔ اس دکان کے قریب بی جے پی ناگوت منڈل صدر پلکت ٹنڈن کا گودام بھی واقع ہے۔ خاتون کے مطابق 27 جنوری کی رات تقریباً 10 بجے پلکت کے گودام میں کام کرنے والے آر کے نامدیو نے فون کر کے پارلر سروس کے لیے بلایا۔ خاتون جب گودام پہنچی تو نامدیوا انہیں اندر لے گیا۔ پلکت ٹنڈن موجود تھا۔ خاتون کا الزام ہے کہ پلکت نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی شروع کر دی۔ وہاں سے جانے لگی تو پلکت نے راستہ روکا، چہرے پر تھپڑ مارے، بدسلوکی کی۔ چیخ و پکار سن کر قریبی گھر میں موجود اس کی والدہ اور بھائی پہنچے تو پلکت نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ متاثرہ خاندان نے الزام لگایا کہ بی جے پی لیڈر نے پولیس میں شکایت کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے بی جے پی ضلع جنرل سیکریٹری رماکانت گوتم نے پلکت ٹنڈن کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ اس واقعے کو لے کر اپوزیشن جماعتوں نے بی جے پی کو شدید اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ ان لیڈران کی حقیقت ہے۔ ناظرین گرامی، وہ پارٹی میں کسی عہدے کے ہونے کے نشے میں یا اقتدار میں اپنے پارٹی ہونے کے نشے میں یہ اس وقت حیوانیت کی حدیں پار کر رہے ہیں، اور مختلف علاقوں سے، مختلف ریاستوں سے ان بی جے پی لیڈران کی درندگی سامنے آتی ہے۔ کتنے ایسے بی جے پی لیڈران ہیں جن کے خلاف عدالتوں نے بھی ریپ کے سلسلے میں، جرائم کے سلسلے میں سزا سنائے ہیں، اور کئی لیڈروں پر کیس بھی چل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے حدود کو پار کر رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے ضلع دہرادون کے وکاس نگر علاقے میں ایک 17 سالہ کشمیری مسلم نوجوان کو ان درندوں نے، ہندوتوا گنڈوں نے، ہندوتوا دہشت گردوں نے، ان شیطانی چیلوں نے مبینہ طور پر اس کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک دکان نے حملے میں نوجوان کے سر پر آہنی سلاخ سے وار کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ نوجوان اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک کرانہ اسٹور پر چپس خریدنے گیا تھا، اور دونوں آپس میں کشمیری زبان میں بات کر رہے تھے کہ پاس کی دکان سے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمان ہیں، اور الزام لگایا کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ جب لڑکوں نے اس الزام کی تردید کی تو مبینہ طور پر دکاندار نے دکان سے باہر آ کر آہنی سلاخ سے نوجوان کو سر پر شدید حملہ کر دیا۔ زخمی نوجوان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کے سر پر تقریباً 15 ٹانکے لگائے گئے۔ اس کا ایک ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ موجود دوست کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو فی الحال زیر علاج ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں زخمی نوجوان نے الزام لگایا کہ اسے صرف اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ویڈیو میں کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو مارو۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ اتراکھنڈ میں بلال احمد گنائی نامی ایک کشمیری مسلمان کو بجرنگ دل کے دہشت گردوں نے
حملہ کر کے خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اب یہ صورتحال ہے۔ اتراکھنڈ میں اس وقت جو ہے نفرتیں اپنے حدوں کو پار کر رہی ہے اور انتظامیہ، عدالتیں سب کچھ خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے 28 جنوری کو اپنے ایک اہم فیصلے میں وقف ٹریبونل کے دائرہ اختیار پر لکیر کھینچتے ہوئے بتایا کہ اس کے پاس لامحدود طاقت نہیں ہے، اور عدالت نے واضح کیا ہے کہ وقف ٹریبونل صرف ان جائیدادوں سے متعلق تنازعات سے نمٹ سکتے ہیں جو وقف ایکٹ کے تحت سرکاری طور پر تسلیم شدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریبونل کا دائرہ اختیار صرف ان جائیدادوں پر ہے جو یا تو آفیشیل لسٹ آف اوقاف میں درج ہیں یا ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ غیر رجسٹرڈ یا غیر مطلع شدہ جائیداد سے متعلق کوئی بھی تنازع ٹریبونل کے اختیار میں نہیں آتا۔ جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بینچ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا، جس میں وقف ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہ ہونے والی جائیداد کے سلسلے میں وقف ٹریبونل کے حکم میں امتناعی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وقف ٹریبونل کے پر قطر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، یعنی پہلے وقف شدہ کوئی بھی زمین وہ رجسٹر ہو یا غیر رجسٹر، اس کا معاملہ وقف ٹریبونل یعنی وقف کے جائیداد کے تنازع کو جہاں حل کیا جاتا ہے اسے ٹریبونل کہا جاتا ہے، وہاں پر اب وہ معاملے حل نہیں ہوں گے۔ صرف وہی معاملے حل ہوں گے جس کو آپ نے وقف کے تحت رجسٹر کیا ہے یا دوسرے طریقے سے وقف کے نام وہ رجسٹر کرایا گیا ہو یا نام کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ میں تبدیلی مذہب کے قانون کو جب لایا جا رہا تھا تو ہنگامہ آرائیہ تھی، تبصرے تھے۔ اب اتراکھنڈ کے اسی تبدیلی قانون کے تحت مقدمات عدالت میں جو پہنچ چکے ہیں 7 سال میں، اس میں اگر دیکھا جائے تو 5 مکمل کر لیے گئے ٹرائل کو، اور تمام اس میں سے 5 بھی بری ہیں، جو الزام لگائے گئے تھے چھوٹے ہیں۔ انڈین ایکسپریس نے 2018 میں کنورجن لا نافذ ہونے کے بعد سے درج کیسز کے ریکارڈ کا تجزیہ کیا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ عدالت نے تفتیش میں کوتاہیوں کا مشاہدہ کیا، نیز جوڑے کی رضامندی کے ساتھ جبر کا کوئی ثبوت نہیں پایا۔ یہ رپورٹ بہت تفصیلی ہے، یہاں اس کا مختصر جائزہ کچھ یوں ہے کہ جو ہے اتراکھنڈ فریڈم آف ریلیجن ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی تحقیقات کا نتیجہ ہے، جو کہ حق معلومات کے قانون کے تحت دائر 30 درخواستوں کے تحت اخبار کے حاصل کردہ ریکارڈ کی بنیاد پر ہے۔ بہرکیف من جملہ طور پر اس پورے رپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ اگر ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو جس طرح سے یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ لو جہاد کے نام پر کنورشن ہوتا ہے یا پھر جو ہے دیگر مختلف بہانے بنا کر کے اتراکھنڈ کے اس 7 سال میں درج ہونے والے مقدمات کا ہی آپ اندازہ لگا لیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ قوم کو نشانے پر لانے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنائے جاتے ہیں اور اس کے تحت معاملات درج بھی ہوتے ہیں، لیکن تحقیق ہوتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہی صورتحال اتراکھنڈ کے ہیں۔ 7 سال مکمل ہو چکے ہیں، کئی کیس درج ہوئے، 5 مکمل ہو گئے یعنی ٹرائل ان کا پیش کیا گیا چارج شیٹ، تو اس میں تمام 5 بری ہو چکے ہیں جن پر الزامات تھے۔ تو یہ ناظرین گرامی صورتحال ہے۔ بہرکیف مرکزی حکومت نے ناظرین گرامی واضح کیا ہے نظام کے دور کے نوادرات اور زیورات اس وقت ریزرو بینک آف انڈیا کے محفوظ والٹس میں پوری طرح محفوظ ہیں۔ حکومت نے بتایا ان قیمتی زیورات کی تاریخی، ثقافتی اور وراثتی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سخت سیکیورٹی کے درمیان محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ جانکاری مرکزی وزیر ثقافت گجیندر سنگھ شیخاوت نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب کے ذریعے دی۔ انہوں نے کہا کہ ان زیورات کو حیدرآباد میں عوامی نمائش کے لیے رکھنے کے تعلق سے فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر نے ایوان کو بتایا کہ حکومت اس بات سے واقف ہے کہ نظام حکمرانوں سے وابستہ یہ 173 نایاب اور شاندار زیورات 1995 سے RBI کے والٹس میں محفوظ ہے۔ راجیہ سبھا کے بعض ارکان نے وزیر سے سوال کیا تھا کہ کیا حکومت کو اس حقیقت کا علم ہے، جس پر انہوں نے مثبت انداز میں جواب دیا۔
واضح رہے کہ نظام حکمرانوں نے طویل عرصے تک حیدرآباد پر حکومت کی، تاہم آزادی کے بعد یہ خطہ بھارت میں ضم ہو گیا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، حیدرآباد کی فضا بھی اس وقت زہریلی ہو چکی ہے اور اس کی فضا بہت ہی زیادہ خراب اور صاف ہوا وہاں کی شہریوں کے لیے خواب بن گئی ہے۔ شہریوں کو یہاں سانس لینا صحت کو سنگین خطرات میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے، اس طرح کی ایک رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے۔ اگرچہ قومی دارالحکومت دہلی اور ممبئی جیسا میگا شہروں کے مقابلے میں حیدرآباد کی ہوا قدرے بہتر دکھائی دیتی ہے، مگر جنوبی ہند کی دیگر میٹرو شہروں سے موازنہ کیا جائے تو صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک حیدرآباد کی ہی کہی جا رہی ہے۔ یہ انکشاف تلنگانہ اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ PCB نے کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جمعرات کو حیدرآباد میں منعقدہ ایئر پولیوشن انڈیکس سیمینار میں پیش کیا اعداد و شمار نے شہریوں کو فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے معیارات کے مطابق فضا میں PM10 کی مقدار 40 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہونی چاہیے، لیکن حیدرآباد میں یہ سطح مسلسل 82 سے 88 مائکرو گرام کے درمیان ریکارڈ کی جا رہی ہے، یعنی مقررہ حد سے دگنا زیادہ۔ حتیٰ کہ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کی حد 60 مائکرو گرام کے مقابلے میں بھی شہر میں تقریباً 25% زائد آلودگی پائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس شہر کی فضا آلودہ ہے بھارت میں، جو اکثر بہت بڑے بڑے علاقے بنے ہوئے، سب سے زیادہ دہلی ہے، اب اسی فہرست میں حیدرآباد کا نام بھی شامل ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی کل ہی ہم نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، بلکہ پرسوں، جس میں ایک یورپی ملک میں مسلم خواتین پر پولیس افسران کی جانب سے حملہ کیے جانے کی وہ ویڈیو اور نفرت انگیز جملے کہے جانے کی بات سامنے آئی تھی، جس کو لے کر کہ جو ہے بہت زیادہ تبصرے شروع ہو چکی تھے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے مزید ان خواتین کے ساتھ اور جو بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تھی اس کے خلاف جو ہے ناانصافی کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اس ویڈیو میں خواتین کی چیخ و پکار سن کر ایک مرد نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، مگر پولیس اہلکاروں نے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا، بعد ازاں ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا۔ متاثرہ خواتین نے اپنے وکیل انیس بومنجل کے ذریعے متعلقہ پولیس اہلکار کے خلاف باضابطہ شکایت درج کرا دی ہے، اور شکایت میں کہا گیا ہے کہ پولیس افسر نے خواتین کو نفرت انگیز جملے کہتے ہوئے الفاظ بھی ادا کیے کہ تم اس ملک کی نہیں ہو۔ یہ الفاظ وائرل ویڈیو میں بھی واضح طور پر سنے جا سکتے ہیں۔ تاہم مقامی میڈیا کے مطابق پولیس نے اپنے اہلکار کے خلاف فوری کارروائی کے بجائے الٹا دونوں مسلم خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جن میں ان پر پولیس اہلکار کی توہین اور تفتیش میں عدم تعاون کے الزامات عائد کیے گئے۔ اس واقعے نے نیدرلینڈ میں اقلیتوں بالخصوص مسلم خواتین کے تحفظ اور پولیس کے رویے پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے شفاف تحقیقات اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد نیدرلینڈ حکومت اور اس کی پولیس کو جو ہے مسلم ممالک میں سب سے زیادہ اس وقت تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔